ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور وارفتگی کے ساتھ گنبد خضراء کا تصور اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ بآواز بلند ہدیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں پر احسان عظیم فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس کے ماننے والوں میں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والوں میں، قرآن مقدسہ پر ایمان لانے والوں میں، اور وہ عقائد جن عقائد کو ماننے پر بندہ مومن کہلاتا ہے، ان تمام عقائد کے ماننے والا بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں رب ذوالجلال جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے اور جس کی مقدر میں چاہے ضلالت و گمراہی لکھ دے. یہ اس کا کرم کے فیصلے ہے، اور ہم گناہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستے پر قائم و دائم رہے اور اسی صراط مستقیم والے راستے پر چلتے رہنے کی جد و جہد جاری رکھے. اور جو نعمت عظمیٰ اللہ پاک نے ہمارے بڑوں بزرگوں کی قربانیوں اور بہت ساری جد و جہد اور محنت و مشقتوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے بحیثیت ایمان، اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. اور بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ساری زندگی دین اسلام اور ایمان پر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی پر قائم رہنے کی برکت سے موت بھی ایمان پر عطا فرماتا ہے. یعنی انسان کی موت کا دار و مدار اس کی زندگی پر ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت عظیم ہے، نعمت عظمیٰ ہے، اس نعمت کا خاص خیال کرے، اہتمام کرے، احترام کرے، حفاظت کرے اور اس کا خیال کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہے. اور جب بندہ مومن ساری زندگی اپنے ایمان پر اللہ کا شکر بجا لاتا رہے گا، اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہے گا، تو جیسا زندگی بھر وہ ایمان کی حالت میں ثابت قدم رہے گا، پہلے یا موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرمائے گا. اور اب آگے کی اگر میں بات کہوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی منزلوں میں کامیابی عطا فرماتا. دنیا کی کامیابی بھی اچھی موت پر ہے. اگر بندے کو ایمان کی حلاوت والی اور ایمان کے ساتھ جانے والی موت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یقین جانیے اس سے بڑی اچھی اور خوش نصیبی کی موت کسی کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پوری زندگی کامیاب ہو گئی. اس نے جتنے سال دنیا میں گزارے ہیں، جتنے سال رہ کر دنیا میں جیا ہے، اب اگر وہ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ اس کے رسول کا اقرار کرتے ہوئے چلا جائے تو اس کی پوری زندگی کامیاب و کامران. اب ایمان پر جب اس کا خاتمہ ہوا تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمے کی وجہ سے قبر کی منزلیں بھی اس پر آسان فرما دے گا، حشر کی منزلیں بھی آسان فرما دے گا. تو میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ ایمان جو ہم کو ملا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس پر چلنا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس کے حاصل ہونے کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی قربانیاں دی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں آپ کہ انہوں نے بڑی قربانیوں کے بعد دین اسلام کو پایا ہے. ظلم سہا، ستم کو برداشت کیا،
اپنا خون بہایا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے پر بھی کوئی دریغ نہیں فرمایا، اور اس کے علاوہ جو جو قربانیاں مال و دولت کی دے سکتے تھے سب دینے کے لیے تیار ہوئے، اور جب جا کر کے انہوں نے اپنی نسلوں کو دین کی نعمت سے مالا مال فرمایا، تمام قربانیوں کے بعد وہ ایمان پر مستقل طور پر قائم رہ سکے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ان لوگوں نے قربانیاں عطا فرمائی۔ صرف ایمان لانے کے لیے قربانیاں نہیں دی، جب ایمان لا چکے تو ایمان لانے کے دین اسلام کے قیام کے لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ صحابہ اکرام کا دور ختم ہونے کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، تبع تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے وہ دین اسلام جو ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ تحفتاً، ہدیتاً، نعمتاً ہم تک پہنچ چکا، میں جیسا بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں دین اسلام میں آنے کے لیے کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی قسم کی تکلیف ہم نے برداشت نہیں کی، نہ خون بہایا، نہ مال و درخت کو لوٹانا پڑا، نہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، نہ اولادوں کی قربانی دینی پڑی، کچھ نہیں۔ شانی کہ اللہ پاک نے ہم کو یہ نعمت ایمان والی عطا فرمائی، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش فرمائے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے فروغ کے لیے بھی۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، انہی کے ولی ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، اپنے محبوب کا بھی محبوب بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے آنے کی بشارت عطا فرمائی۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ اے سلمان، فارس وہ ملک ہوگا جہاں پر ایک ایمان کی حفاظت کرنے والا، اسلام کو فروغ دینے والا پیدا ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بڑے بڑے اکابرین نے، محدثین نے اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بشارت کسی اور کی طرف نہیں بلکہ ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام اور دین علم سیکھنے میں اور تمام زندگی اس کو سکھانے میں، اس کو اشاعت میں، اس کی ترویج میں اپنی ساری زندگی کو گزار دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کے نام سے منسوب ہم کو حنفی کہا جاتا، حنفی، نوجوان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو حنفی۔ ہماری جو طریقہ نماز ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ نماز بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچائے ہیں۔ صحابہ نے بتایا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کرتے تھے، اسی طریقے پر نماز کے طریقے کو بیان فرمایا۔ کوئی طریقہ، کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے اپنے طریقے پر نہیں بتایا کہ نبی جیسا پڑھتے تھے ویسا نہیں، میں ایسا پڑھتا ہوں ایسا پڑھو، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی تمام مسائل کو بیان فرمایا۔ جتنے فقہی مسائل ہیں، وضو کے، غسل کے، طہارت کے، طلاق کے، نکاح کے اور ایجاب و قبول وغیرہ کے، اور وراثت کے تقسیم کرنے کے، اور جتنے بھی میاں بیوی کے مسائل، والدین کے تعلق سے تمام تر مسائل جو فقہی مسائل کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، ان تمام مسائل کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سجا کر، جما کر ہم تک پیش فرمایا۔ احسان عظیم ہے آپ کا۔ آپ کو امام نعمان، آپ کا نام ہے نعمان، آپ کے والد کا نام ہے ثابت، پورا نام ہوا نعمان بن ثابت، آپ کا نام اصلی نام۔ آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، آپ کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس واسطے آپ کو ابو حنیفہ بولتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے، آپ کی بیٹی نہیں تھی، آپ کو صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی تو آپ کو کیسا کہا جاتا؟ تو علماء اکرام نے فرمایا آپ کو ابو حنیفہ، دین حنیف جو پھیلنے والا دین ہے،
اور اس دین کو پھیلانے کے لیے آپ نے جو جد و جہد، جو محنت کی ہے، اس محنت کی مناسبت سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ فرمایا گیا ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کے القابات امام اعظم ہیں، امام الائمہ ہیں، سراج الامہ ہیں، یہ آپ کے القابات ہیں۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں نے، ائمہ اکرام نے آپ کو عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، جس امام اعظم کی ہم اتباع کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا، ان سے بات فرمائی، تو آپ فارس کے رہنے والے تھے حضرت سلمان، اسی لیے آپ کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ تو آپ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فارس شہر میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں بڑا نمایاں کام کرے گا۔ تو بعد کے محدثین نے جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فقہ کی خدمات کو، آپ کے دین کی خدمات کو، آپ کے علم کو اور آپ کے زہد و تقوی کو، آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھا، پڑھا، تو ان تمام محدثین نے یہ کہا کہ یہ حدیث پاک جو آقا کریم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا، وہ حدیث پاک حقیقت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی بشارت تھی۔ میرے بزرگوں، نوجوان، اس کے علاوہ میرے اور آپ کے پیارے امام علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے قریب 4000 اساتذہ و شیوخ تھے، 4000۔ ہم یہاں پر 8-10 اگر استاد اگر مل گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ کے علم کا، آپ کے جذبہ حصول علم کا، آپ کے جذبہ حصول علم کا آپ اندازہ لگائے کہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کے 4000 اساتذہ و شیوخ گزرے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ نے اتنے ہزار علماء کی صحبت اختیار کی، بزرگوں کی صحبت اختیار کی، اور آپ نے تقریباً 34 صحابہ اکرام سے ملاقات فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی صحابہ اکرام سے ملاقات فرمائی، اور بلکہ 73 لکھا ہے بعض روایتوں میں، بعض علماء نے لکھا کہ 73 صحابہ اکرام سے آپ نے ملاقات فرمائی، اور ان میں سے 34 صحابہ اکرام اور کچھ صحابیات سے ڈائریکٹ حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ ڈائریکٹ ان سے سنا کہ صحابہ اکرام نے ان سے کہا کہ ہم نے نبی سے سنا کہ یہ حدیث پاک ہے۔ ویسے تقریباً 23 سے زائد صحابہ احادیث کو آپ نے نقل فرمایا ہے، بیان فرمایا۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں، ضرورت کریں، آپ کی خدمات کو معلوم کریں۔ کئی لاکھ اور اس کے بعد کئی ہزار مسائل کو قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام کے زندگیوں سے آپ نے استنباط کر امت کو عطا فرمائے۔ کئی لاکھ مسائل آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کی خدمات، ان کی جد و جہد کا صرف ہمارے لیے آسانی ہو، قیامت کے قریب آنے والے مومنوں کے لیے آسانی ہو، قرآن پر چلنا عام لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، قرآن پر عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ فقہی مسائل جو بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، عام بندے ان مسائل کو اختیار نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، تو ایسے عام بندوں کی سمجھ میں آسانی کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام مسائل کو بیان فرمایا اور ہم تک تحفتاً عطا فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ ہمیں اخلاق کے طور پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم کو ایک مسئلہ یا دین کا کوئی علم یا کچھ حصہ سکھا دے تو وہ تمہارا استاد ہے، تمہارے باپ کے برابر ہے، تمہارے والد کا جو مقام ہے وہ جسمانی طور پر تمہارے والد ہے، لیکن استاد تمہارے روحانی والد ہوتے ہیں۔ جس طرح سگے باپ کی والد کی عزت و احترام کرتے ہو، روحانی والد یعنی استاد کی بھی ویسے ہی عزت کیا کرو، ان کا بھی احترام کیا کرو۔ یہ اخلاقیات میں ہم کو سکھایا گیا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائے وہ امام اعظم جنہوں نے ہمارے سامنے اتنے لاکھ اور اتنے ہزار مسائل قرآن و حدیث سے آسان اور حل فرما کر ہمارے لیے تحفتاً عطا فرمائے ہیں، تو اس امام اعظم کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، ان امام اعظم کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، ہم کو یہ ماننے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ آج نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ تم کو آسان ہے آج کل
معلومات کرنا، کیونکہ آج ٹیکنالوجی نے ترقی کر رکھا ہے، کتابیں لے کر پڑھنا تم سے نہیں ہوتا، سیرت پڑھنے کے لیے کتابیں خریدنا، کتابیں پڑھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو کم از کم آن لائن اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو معلوم کرو، علماء اہل سنت سے ان کی سیرت، ان کی زندگی کو پڑھو، کیونکہ جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جائے گا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، نئے نئے فتنے جنم لیتے جائیں گے، معلومات حاصل نہیں کریں گے، علماء اکرام کے پاس نہیں جائیں گے، علماء اکرام سے رابطہ نہیں رکھیں گے، تو شیطان تمہارے ایمان وہ عقیدے کو اچک لے گا، تم تصور بھی نہیں کر پاؤ گے، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، اور تمہارا ایمان وہ عقیدہ برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے لازم و ضروری بتایا گیا کہ عام بندوں کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، کاروبار کرنے والوں کے لیے، دنیاوی علوم میں مصروف رہنے والوں کے لیے، انجینئرس ہو، ڈاکٹرس ہو، یا کسی اور طبقے اور کسی اور فیلڈ میں آپ ماہر ہو، اگر تم دنیا دار ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اہل علم سے اپنا رابطہ رکھو، اہل علم کی باتوں کو سنو، ان کی کتابوں کو پڑھو، اور ان سے رابطہ رکھ کر ان کی باتوں کو جب سنو گے اور ان کے ذریعے سے علم حاصل کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے گا۔ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی مجالس میں جائیں، ان کی محفلوں میں جائیں۔ میں تو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کم سے کم ہفتے میں ایک دن ایسا بنا لے کہ اس ایک دن میں 1 گھنٹہ ہم کسی عالم دین کی صحبت اختیار کریں جو صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت و جماعت سے۔ پورے ہفتے میں 1 دن آپ اللہ کی دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے قبر کے لیے، اپنی کامیابی و کامرانی کے لیے 1 گھنٹہ آپ نہیں نکال سکتے؟ چلو مصروفیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ کی مصروفیت ہے، بہت زیادہ ذمہ داریاں آپ کے سروں پر ہے، آپ کے کندھوں پر ہے، آپ ہفتے میں نہیں نکال سکتے تو 15 دن میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ آپ وقت نکالے کسی دینی محفل میں جانے کے لیے۔ اگر وہ بھی ممکن نہیں ہے تو یہ آخری حد میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ خاص طور پر چند گھنٹوں کے لیے کسی بزرگ عالم کے پاس جائیں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، اپنی زندگی کے حالات سنائیں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، ان کی نصیحتوں سے استفادہ حاصل کریں، مسائل پوچھیں، دین سیکھیں، یہ ضروری ہے میرے بزرگوں، نوجوانوں۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان، جن کا وصال مبارک اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو ہوا، شعبان جو کل گزر گئی، آج 3 تاریخ، تو آپ کا وصال مبارک، یہ مہینہ آپ کی وصال کا ہے۔ آپ کا ذکر خیر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور بیداری ہو کہ جو ہمارے محسنین ہیں، ہمارے کرم فرما ہیں، جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، مسائل بتائے، طریقہ بتایا، آقا کریم کی سنتوں سے آگاہ فرمایا، یہ نماز کا جو مکمل سنت طریقہ ہم پڑھتے ہیں میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ آپ نے بتایا سنتوں کے مطابق، ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے کتنی آسانی ہو رہی ہے۔ دیگر ائمہ اکرام بھی ہیں، انہوں نے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیگر طریقہ رہا نماز کا، رفع یدین ہو یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا طریقہ رہا ہو، ان طریقوں کو بھی ان ائمہ نے، ان بزرگوں نے بیان فرمایا، اس پر وہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ لیکن ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے مقلد، آپ کے ماننے والے، ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم حنفی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے فقہ کے تمام اصولوں کو جاننے کی کوشش کریں، تمام طریقوں کو جانیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں شب معراج سے پہلے اور شب معراج کی رات اور اس کے دوسرے دن ہمارے پاس اجتماع ہوا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، کثیر تعداد میں آپ لوگ شریک رہے الحمدللہ۔ اور اس اجتماع میں تقریباً 15 کے قریب علماء کرام، 13-15 علماء کرام خطاب فرمائے، کئی علماء کرام تشریف لائے، ان میں سے ایک عالم دین حضرت مولانا الیاس صاحب کامل جامع نظامیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے طریقۂ نماز جو آپ نے قرآن و حدیث کے سنتوں کے مطابق حدیثوں کی روشنی میں ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم کو تحفے میں عطا فرمایا۔
فرمایا ہے دلائل کی روشنی میں اس کو بیان فرمایا. دلائل کی روشنی میں مکمل طریقہ حنفی نماز، ہاتھ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ہاتھ اٹھانے کے لیے کتنے حدیثوں کو دلیل بنایا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے کتنے حدیثوں کو دلیل بنایا ہے، رکوع میں جانے کے لیے، سجدے میں جانے کے لیے بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں ہم، ان بغیر رفع یدین کی نماز کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے حدیثوں کو دلیل بنا کر فرمایا ہے. انہوں نے تفصیلی طور پر اس کو ذکر فرمایا. جتنے لوگ اس میں شریک تھے ان کا اعتقاد اور علم تو اضافہ ہوا ہی ہوگا، لیکن جو لوگ شریک نہیں تھے ان کے لیے موقع ہے وہ لوگ بیانات کو دوبارہ سنیں. آن لائن موجود ہے. حضرت محدث دکن حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ نقشبند حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے نماز کو مکمل طور پر بیان فرمایا. حضرت محدث دکن کی ہی کتاب سے ان دلائل کو انہوں نے پیش فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ نماز کے تعلق سے کتنی حدیثوں کا ریفرنس لیا ہے، کتنی حدیثوں کو بیان فرمایا ہے. میرے بزرگوں نوجوانوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے کے قریب جا رہے ہیں. پچھلے مہینے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جیسا ہی رجب کا چاند نظر آتا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت میں اور استقبال رمضان میں تیاریوں کا آغاز شروع ہو جاتا. آقا کریم دعا فرمانا شروع کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا کا اہتمام آقا کریم کا چلتا رہتا، اور شعبان کا مہینہ مکمل ہونے یا آدھا مہینہ گزرنے تک بھی ہمارے آقا روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے. اور جب رمضان کا مہینہ قریب آنے لگتا، کچھ دن باقی رہ جاتے، صحابہ اکرام سے آقا کریم فرماتے کہ اب روزہ مت رکھو کہ کہیں تمہارے جسم میں کمزوری نہ ہو جائے اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہ چھوٹ جائے. یہ ہمارے آقا کا طریقہ رہا. یہ مبارک مہینے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، رجب کا مہینہ تو ہم سے ودا ہو چکا، اب شعبان کا مہینہ آیا. جیسا میں نے عرض کیا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے تعلق سے فرمایا کہ رمضان میری امت مسلمہ کا مہینہ، میری امت کا مہینہ ہے رمضان. اور دیگر احادیث میں بتایا گیا میرے بزرگوں نوجوانوں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اپنے آنسوؤں سے اس زمین کو تر کرنے کا، اس میں پانی پہنچانے کا مہینہ ہے. اور جب رمضان آئے گا آپ رجب میں بیج بو گے، شعبان میں عبادت کر کر اپنے گناہوں پر رو کر اس زمین میں پانی بہاؤ گے تو پھر فصل نکلے گی، پیڑ بڑھیں گے اور پھل نکلنا شروع ہو جائیں گے. پھر آقا نے فرمایا گا کہ جب رمضان آئے گا تو وہ رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ، خوب رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا مہینہ، رمضان کا مہینہ. تو لہذا رجب تو ہم سے ودا ہو چکا، اب دیکھے دیکھے تک شعبان بھی چلا جائے گا. یہ وقت نہیں رکنے والا دوست، یہ وقت نہیں رکنے والا. دن بدن ہم اپنی قبر کی طرف جا رہے، اپنی موت کی طرف بڑی رفتار سے ہمارا سفر جاری و ساری ہے. رمضان پچھلے سال کا جو گزرا، بہت سارے لوگ ابھی بھی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑے مہینے پہلے رمضان گیا، پھر پلٹ کے رمضان دوبارہ آ گیا. یہ الفاظ کہنے کے لیے آسان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ رمضان جا چکا، پھر سے رمضان آنے والا ہے. یہ سوچئے کہ پچھلی بار آپ کی عمر کتنی تھی اور آج آپ کی عمر کتنی ہے، پچھلی بار آپ کے جسم میں طاقت کتنی تھی اور اس بار آپ کے جسم کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے. آپ دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہو یا کمزور ہوتے جا رہے ہو، آپ جوان ہوتے جا رہے ہو یا بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، آپ زندگی کی طرف جا رہے ہو یا پھر اپنی قبر اور موت کی طرف جا رہے ہو، اس چیز کا خیال ہم کو رکھنا. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مہینہ ہمارے آقا کا ہو اس مہینے میں ہم عبادت کریں، ریاضت کریں، روزے رکھیں، روئیں دھوئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں، اچھے کام کریں، اپنی آخرت، اپنی موت، اپنی قبر کی فکر کریں. تو کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی عبادت اور دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول نہیں فرمائے گا؟ ضرور قبول فرمائے گا میرے بزرگوں نوجوانوں، ضرور انشاءاللہ تعالی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، نمازوں کا اہتمام کریں. دیکھیں رمضان میں، اور ہو سکتا ہے کہ گرما، بہت زیادہ گرما میں رمضان ہو،
حالانکہ کتنا بھی گرما آ جاؤ روزے کی برکت سے گرما محسوس نہیں ہوتا، روزے پہ کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ بھائی ریگستانوں میں اس سے ڈبل ٹبل گرمی میں رہنے والے لوگ اہتمام کے ساتھ روزے رہ کر زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر ہمارا کیا روزہ مشکل کا ہوگا؟ بڑی آسانی کے ساتھ روزے گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تکلیف کس کو ہوگی؟ جو غریب طبقہ، جن کے پاس چھت نہیں ہے، فین نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، جن کے پاس آسائش و آرام کے لیے سہولیات نہیں ہے، ویسے غریب طبقے کو تکلیف ہوگی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے غریب لوگوں کا خیال کریں، غریب لوگوں کا خیال کریں۔ یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالنا لازم نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے نکالی جاتی ہے کہ رمضان میں نکالنے سے ثواب میں اضافہ ہو، لیکن اگر ہم رمضان سے پہلے ہی مستحقین کو اپنی زکوٰۃ دے دیں گے تو ان غریبوں کو، ان یتیموں اور بیواؤں کو رمضان کا مہینہ اطمینان سے گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ تو جو صاحب استطاعت ہے، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ان سے میری گزارش ہے اگر آپ کی زکوٰۃ ریڈی ہے، تیار ہے، تو تلاش کریں مستحقین کو، تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو مستحق ہے اور غیر سادات ہے اور جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور آپ کی زکوٰۃ دینے سے ان کا رمضان آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، ان کے سحر اور افطار کے اسباب بن جائیں گے۔ تو ابھی اسی وقت آپ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی فکر شروع فرما دیں، اہتمام کریں اس ماہ مبارک کا، ان ماہ مبارک کی ایک ایک ساتھ کا اہتمام کریں تاکہ یہ ماہ مبارک ہمارے لیے نجات و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اور دیکھیں تک شب برات آنے والی ہے انشاءاللہ۔ میں جو گزارش کرتا ہوں خصوصاً نوجوانوں سے کہ روزوں کا اہتمام کریں، اگر مکمل دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، کم سے کم۔ آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار 2 دن گزرنے کے بعد پیر آئے گا، تو میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں بھی رہوں گا اللہ نے چاہا، تو آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیر کے دن کا روزہ رکھیں، پھر جمعرات کے دن کا روزہ رکھیں۔ یعنی ہمارے آقا کو جو طریقہ تھا رجب اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کا، ہم اس قدر پورے کثرت سے روزے نہیں رکھ پا رہے، تو کم از کم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ کر آقا کریم کی ایک سنت پر تو عمل کرنے کی نیت فرما لیں۔ بے انتہا اس کی برکتیں اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا ضرور۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کی قبروں پر بے انتہا بے حساب رحمتوں کی بارش عطا فرما مولا۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے فلم قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں، گزارش میری یہ ہے